السلام علیکم۔ جنگ چیز ہی ایسی ہے، اس میں نقصانات بڑھتے چلے جاتے ہیں، دیکھا جائے گا کس میں کتنی برداشت ہے۔ ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر صرف بات کی جائے کہ کتنا پیسہ رقم ڈالرز لگ رہے ہیں تو اس میں شاید امریکہ کی طرف سے کہا جائے کہ 10 گنا سے بھی زیادہ، جی ہاں کم از کم میں بتا رہا ہوں 10 گنا سے بھی زیادہ خرچ آ رہا ہے اگر ایران سے موازنہ کیا جائے، کیونکہ صرف پہلے چند دنوں میں ہی سالوں کا اسلحہ امریکہ استعمال کر چکا ہے، جو سالوں میں تیار ہوا تھا، کئی سال لگے تھے، وہ ان چند دنوں میں استعمال ہو گیا ہے۔ اب نئے اسلحے پر کتنا زیادہ خرچہ آئے گا نئے بنانے پر، اور جو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، اب تو کہا جا رہا ہے کہ $1 بلین براہ راست کم از کم لگ رہا ہے جو معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، وہ الگ ہے، مگر جو امریکہ کو اصل نقصان ہو جا رہا ہے وہ ہے تنہائی۔ یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور رائٹرز جو دنیا کی سب سے مانی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، خبریں دینے والا ادارہ ہے، اس کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اب خلیجی ممالک، گلف کنٹریز، جہاں پر کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ انفلوئنس امریکہ کا ہے اور بڑے قریبی تعلقات، وہاں پر امریکہ کی سب سے بڑی بیسز ہیں، دنیا میں سب سے بڑی امریکہ کے باہر اگر ہیں تو ان ممالک میں جس طرح قطر ہے۔ جن ممالک پر اب حملے ہوئے ہیں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا ہوگا، امریکہ نہیں، اب کہیں اور لگانا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ وجہ تو سامنے آ رہی ہے کہ جی ایران کی طرف سے اب بدلہ لینے کے لیے حملے ان ممالک میں ہو رہے ہیں، جن میں سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، یہ سب ممالک شامل ہیں۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے میں تو بڑا خوش ہوں، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ تیل ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تیل امریکہ پیدا کرتا ہے، تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ مہنگا تیل بکے گا، اپنے ملک میں بھی مہنگا ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مہنگا ہوگا تو تیل کی پرائس بڑھیں گی تو ہم بھی تیل پیدا کرتے ہیں تو ہمیں بڑا فائدہ ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ کہتے ہیں نا پیٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، دوستی اپنی جگہ۔ تو یہ ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، گلف کنٹریز، چاہے وہ کویت ہے، متحدہ امارات ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، تو یہ ممالک کیا کرتے ہیں؟ ان کا انحصار بھی تو زیادہ تیل پر ہے، تو یہاں تو کمپٹیشن ہو گیا کہ جی ہم برباد ہو رہے ہیں، اور ایران واضح دھمکی دے رہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہماری تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ہم ان علاقوں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ہم تو 30 منٹ میں ساری بجلی ختم کر سکتے ہیں ایران کی، بالکل بلیک آؤٹ ہو جائے گا، کوئی چکر ہی نہیں بجلی کا، ایسا وہاں پر بم گرائیں گے، اس طرح سے تباہی کریں گے، تو بلکہ 1 گھنٹہ کہا، انہوں نے کہا جی 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے عراق کی طرف سے عراقی صاحب کا جواب آیا، انہوں نے کہا جی 30 منٹ میں ہم سارے گلف کی بھیج سکتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اب جب ٹرمپ یہ کہیں گے جی ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے تیل مہنگا ہونے سے، تو ان ملکوں کے لوگ، ان کے حکمران نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کے دل پر کیا گزرے گی، کیا بیتے گی، سوچئے ذرا۔ یعنی جن کی ساکھ تباہ ہو کر رہ گئی، جو محفوظ ترین ملک سمجھے جاتے تھے، ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا اپنی جگہ کام کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی زیادہ توجہ وہ اسرائیل کو بچانے پر ہے، اپنے آپ کو بچانے پر ہے۔ تو اب یہ ممالک محسوس کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہم نے تو $3000 ارب، جس میں ابھی حال ہی میں جب یہ دورہ کیا تھا ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد، جو ان کا غالباً پہلا دورہ تھا وہ انہی علاقوں کا تھا، متحدہ امارات گئے، سعودی عرب گئے، قطر گئے، تو کل ملا کر لگ بھگ $3000 ارب کی انویسٹمنٹ کا کہا ان تینوں ممالک نے، کسی نے 800-900 ارب ڈالر، کسی نے 1200 ارب ڈالر، کسی نے اس طرح کوئی $1000۔ تو اب وہ سوچ رہے ہیں نہیں بھائی یہاں سے پیسہ نکالو، یہاں سے نہیں کہیں اور انویسٹ کریں گے، پتہ نہیں وہ یورپ میں کریں گے، چائنا میں کریں گے، کہاں کریں گے، بھارت کا بھی سوچ سکتے ہیں، جہاں بھی، لیکن اب نہیں۔ اور یہ جملہ کہ بھئی ہماری تباہی پر، کہ ہمارا تیل نہیں بک رہا، ہمارا تیل تباہ ہو رہا ہے، ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور اس کو شروع کرنے میں، آج شروع کریں تو 2 مہینے کم از کم چاہیے دوبارہ ریفائنریز کو، ان کو ڈرلنگ کو دوبارہ سے اس طرح سے سٹارٹ کرنے میں، سب کچھ کرنے میں۔ تو یہاں ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی میں خوش ہوں، تو وہ تو اب ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رائٹرز کی خبر ہے، جو کہہ رہے ہیں ری اسیس کرتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ نکالو یہاں سے، اندازہ لگائیے یہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سب سے جو ان کا ایک بڑا خاص جہاز تھا، جو کہا جاتا تھا جی یہ امریکہ کے پاس ہی ہے، جو ری فیلنگ کا کام آتا تھا، نہیں جہاز ہوا میں ہے، لڑاکا طیارہ، اس کو لینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ وہیں جہاز ہوا میں ہے اور دوسرا ایک بڑا جہاز جا رہا ہے اور اس کو ری فیول کر رہا ہے، وہیں پر فضا میں ہی اس میں تیل بھر رہا ہے، وہ پھر دوبارہ اسی طرح اٹیک کر سکتا ہے، فضا میں ہی چلتا رہے، اس کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو جہاز یہ ری فیلنگ کے لیے کام آتا تھا وہ تباہ ہو گیا ہے، اس کی تصدیق خود امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہے۔
کوئی کہہ رہا ہے $700 ملین کا تھا، نہیں $1 ارب کا تو ویسے ہی نقصان ہو گیا۔ 6 اس کے عملے میں لوگ تھے جو بتایا جا رہا ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، شاید وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں، طیارے کا بھی پتہ نہیں لگ رہا، اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ طیارہ جس کو بیسٹ کہتے ہیں، بیسٹ، کہ وہ ایسا دیو قسم کا جناب جہاز کمال، جو جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے اس میں، ایک سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے کہ جی وہ جہاز فضا میں نہیں رہ سکتا، نیچے اترتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ فرض کریں 10 جہاز فضا میں ہیں تو وہ باری باری انہوں نے نیچے آنا ہے، ری فلنگ کرنی ہے، تو آپ کی تعداد کتنی کم ہو رہی ہوگی، اتنی دیر میں کچھ اٹیک ہو جائے، ضرورت ہی نہیں جی، وہ جہاز آپ کو اڑے گا اور ان جہازوں کو فضا میں ہی تیل سپلائی کر دے گا، ان کا پھر جناب ٹینک فل ہے، ان کے پاس تیل ہے اور وہ فیول ہے، اور وہ جو بھی فضا میں اٹیک کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اس لحاظ سے وہ رہ سکتے ہیں۔ وہ اہم ترین طیارہ ہی تباہ ہو گیا، تو آپ دیکھیے کتنا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اصل تو ساکھ کا کہ اب یار یہ ممالک کہہ رہے ہیں گلف کے کہ ہم نے اب امریکہ پہ اعتبار نہیں کرنا، اپنا خود سوچیں آپ، تو اسی سے آپ سوچئے کہ کتنا بڑا یہ نقصان ہے اور کیسے اب یہ امریکہ اپنی ساکھ بحال کر سکے گا۔ اور دوسرا ان ممالک کو بھی ہے کہ ہماری ساکھ جو تباہ ہوئی ہے، یو اے ای کا کیا بنے گا، کس طرح، کیا دوبارہ لوگ وہاں آئیں گے؟ وہاں پر تو ساری انویسٹمنٹ فارغ ہو گئی ہے، ان کے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے ریٹ جو ہیں اتنے گر گئے ہیں کہ برا حال ہے۔ جو کبھی دبئی ہوتا تھا، آج آپ دیکھیے کہ وہاں سے یورپینز جا رہے ہیں، زیادہ تر تو کہتے ہیں غیر ملکی تھے وہاں پر، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کے بعد جتنا پیسہ ہے وہ اتنی جلدی نکل رہا ہے، اتنا پیسہ دے کے نکل رہا ہے، تو کیا بنے گا؟ حال یہ ہے کہ امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل پر عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں، سپلائی میں بڑی تبدیلی اب آ رہی ہے کہ روس کا تیل نہیں آپ خرید سکتے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں خریدو کیونکہ عالمی مارکیٹ میں اوپر جا رہا ہے، تو اگر اتنا ہی فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہے تو پھر یہ اجازت کیوں دے رہا ہے؟ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، روس نے یہ اعلان کر دیا دو ٹوک۔ اسرائیل کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا ہزارہ علاقے چھوڑ کر چلے جاؤ، اسرائیل کے حکام کہہ رہے ہیں علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، یہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں، درجنوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آئرن ڈوم فیل ہو گیا ہے، نہیں روک پا رہا میزائلز کو۔ اسرائیلیوں کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ادھر سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ادھر سائرن بجنے لگتے ہیں، میزائل اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، یہ اسرائیل سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ پھر جی چائنا نیوز لکھتا ہے ایرانین ہائپرسونک میزائل اسٹرائک دا ہارٹ آف تل اویو، اور یہ ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی ہے۔ نیتن یاہو بڑے عرصے کے بعد سامنے آئے ہیں اور عجیب بیان انہوں نے دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے ہم مسیحا کی واپسی تک پہنچ جائیں گے مگر یہ اگلے جمعرات کو نہیں ہوگا، ایران سب سے بڑا خطرہ ہے، ہم مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے جی ہم تو طاقت پکڑ رہے ہیں، ہم نے انتظار کرنا ہے مسیحا کا، اور بس یہ ہے کہ اگلے جمعرات تک تو نہیں ہوگا، یعنی ہم اٹیک جاری رکھیں، ہم لگے رہیں۔ تو کب تک لگے رہنا آپ نے؟ کیونکہ ایک جو مقصد تھا آپ کا وہ تو یہ بھی تھا کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی ختم کر دینی ہے، نیوکلیر اثاثے قبضے میں لے لینے ہیں، تباہ کر دینے ہیں۔ اس پر خبریں آئی ہے، خود فاکس نیوز امریکی ادارہ یہ خبر دے رہا ہے، امریکی انٹیلیجنس کا ماننا ہے کہ ایران اپنے باقی ماندہ یورینیم کے ذخیرے کو پکیکس ماؤنٹین منتقل کر چکا ہے، جو ایک گہری اور تقریباً ناقابل تسخیر بنکر کی طرح ہے۔ وہ اتنی گہرائی میں لے گئے ہیں، آپ اس کو کھائی کہہ لیں، اس کو سرنگ کہہ لیں، وہ اتنے نیچے لے گئے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی بم اثر نہیں کر سکتا، اٹیک نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے سوچا تھا کہ فورسز وہاں پر اتار کے اس علاقے کو قبضے میں لے کر وہ یورینیم وہاں سے لے آئیں، یہ بھی پلان ڈسکس ہوا تھا، وہ ناممکن نظر آتا ہے، ناممکن، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں آپ کو فورس اتارنی پڑے گی۔ اور جس طرح ایران کی طرف سے تو یہ تک بیان آ چکا ہے کہ جی ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ کب امریکی فورسز یہاں پر آتی ہیں، تو آن گراؤنڈ جانے کا کوئی اس وقت امکان نظر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ ان کے تو وزیر نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم آبنائے ہرمز میں بھی نہیں جا رہے، ہم نہیں وہاں پر جا رہے، یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ جنگ کا 14واں روز، اسرائیل پر تازہ میزائل حملے، متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو انخلا کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ یہاں سے نکلو۔ پھر ایران کا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ صرف یہی نہیں، ایک اور جہاز میں آگ لگ گئی ہے، اور خود یہ خبر شیئر کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ جی ان کا ایک جہاز کہیں کھڑا تھا اور اس میں آگ لگ گئی، اور آگ بجھانے کے لیے پھر اب تگ و دو کی جا رہی ہے، اس کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی ہیں۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ جنگ کی وجہ سے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور امریکہ نے جدید میزائل دفاعی نظام تھاڈ جنوبی کوریا سے منتقل کر دیا ہے، یعنی جہاں جہاں ان کے تھے، کیونکہ بہت سے تھاڈ ان کے ڈیفنس سسٹم وہ تباہ ہو گئے ہیں، تو ان کو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور وہی کہ جی کسی طرح سے ہم اسرائیل کو محفوظ بنا سکیں، اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں، تو دیگر جگہوں سے وہ تھاڈ میزائل لے جائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی گئی ہیں، یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ پھر
اب کہا جا رہا ہے تیل مزید اوپر جا رہا ہے ابھی تک تو، اور اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ ایک اور پریشر بنے گا، تیل کی قیمتیں نہیں رک رہیں، اور پھر یہ جی طیارہ یہ بحری جہاز تھا جس پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے، اور یہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں آگ لگ گئی ہے، USSR گیرالڈ آر، اور یہ نیول فورسز سینٹرل کمانڈ کی طرف سے یہ خبر شیئر کی گئی ہے کہ اس میں اس طرح سے آگ بھڑک اٹھی۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو طیارہ تباہ ہوا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں لگ رہا وہ تباہ کیسے ہو گیا ہے، اس آگ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں جی بس ویسے اندر سے ہی لگی ہے، لیکن وہ طیارے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس پر کوئی اٹیک نہیں ہوا، وہ کس طرح گرا ہے پتہ نہیں۔ پہلے 3 طیارے ان کے فرینڈلی فائر میں انہوں نے بتایا وہ گر گئے تھے، اب یہ بہت بڑا ان کی نسبت بڑا طیارہ تھا اور اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہوا کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔